بالकुल ऐसे ही है। ये प्राइम मिनिस्टर अपने खिताब में कौम से जब खिताब कर रहा है उसमें भी उसने कहा, और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी और उनके प्रोग्रामों में भी ये चल रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर की कॉल है, सुबह आप डी चौक पहुंचे। सुबह डी चौक में क्या करना था अवाम में पहुंच के? वो तो अदम एतमाद इसने लेना था, अपने लोगों से लेना था, और अपने लोग सामने पार्लियामेंट्री लॉजेस में रहते थे और वहां से उसको यरगमाल बनाया हुआ था पूरी रात उन लोगों को। चलें ठीक है, जैसे भी है उनको हाउस के अंदर ले गए, लेकिन ये जमहूरियत कैसी है कि इन्होंने अपोजिशन को ये हक भी नहीं दिया कि वो अपनी आवाज उठा सके, मीडिया के सामने खलो के इज्जत से बात कर सके। उसके लिए इन्होंने ये किया कि अपने जो गुंडे हैं वो बुला के उधर खड़े कर दिए, और उधर कोई नफरी भी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। डी चौक वो जगह है जहां पे कुछ चिड़िया नहीं पड़ पाती, तो वहां पे हमारे कायदीन पर इन्होंने जो बदतमीजी की है, जितना भी इन्होंने किया है, हम उसकी जितनी भी मजम्मत करें कम है। वो भी एक चेहरा लोगों ने देखा कि ऐसे करते हैं लोग मुहज़्ज़ब अदारों में। तो ये इसने बहुत बड़ी ज्यादती की है, और इसको ये बातें जो कर रहा है इसको भुगतनी पड़ती हैं और पड़ेंगी इंशाअल्लाह ताला। इसको मुंह खानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आज इसने काम किया है, कल इसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे। मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स हैं, जो शेयर हैं, उनको बड़े गुस्से में है, गमो गुस्से में है। जैसे इन्होंने डस्के में की है, वैसे ही इन्होंने डी चौक में ये काम किया है। तो इनको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से इनको सबको ये भुगतना पड़ेगी। और अब वो वक्त नहीं रहा जो पहले था। पर साहब जी 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 अब हमारी क़यादत जाग रही है, सो नहीं रही। जी जी अब ऐसा नहीं होने देंगे हम इंशाल्लाह। अब जो मुखालफ कुत्ते हैं, जो पाकिस्तान के मुखालफ सिमत में चल रही हैं, इंशाल्लाह हम उनका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी नजरियाती वर्कर हैं, वो हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरजम नवाज, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से हम चट्टान की तरह मजबूत हैं और हम उन कुव्वतों का मुकाबला करेंगे, मैदान में भी करेंगे, और जो जौन सा भी वो हाथ छोड़ेंगे इंशाल्लाह हम उसके ऊपर उनका। सर मेरा ख्याल है कि ये मजम्मत से बात बहुत आगे बढ़ गई है, और ये सिर्फ मजम्मत तक नहीं है, क्योंकि ये ऐसा एक सेट होना चाहिए ताकि कल को कोई ऐसी जुर्रत ना करे। हमारी टॉप लीडरशिप वहां पे मौजूद थी, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर था, एक हमारी खातून रुकन असम्बली थी, वो हमारी तर्जमान भी है मुस्लिम लीग नून की। उसके साथ जो इन्होंने किया है, और मेरे मोहतरम मुसद्दक मलिक साहब हमारे सेनेटर्स थे, और पंजाब के हमारे एमएनए राणा सनाउल्लाह साहब वहां पे तशरीफ फरमा थे। लेकिन ये इन्होंने जो कुछ भी किया है, मैं समझता हूँ कि इसका एक कमेटी बननी चाहिए, और इस पे प्रॉपरली थारोली एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो जिम्मेदार हैं उनको इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जिम्मेदार किनको ठहराएंगे? जिम्मेदार तो प्राइम मिनिस्टर खुद है। वो खुद कौम से खिताब करके लोगों को यरगमाल, लोगों को कर रहा है कि आप कल पहुंचे जी डी चौक। डी चौक पहुंचने का क्या मकसद था? इन्होंने को खिताब करना था, इलेक्शन में अदम एतमाद का वोट लेना था, वो तो हाउस के अंदर लेना था, और वो एमएनए ने देना था, इन लोगों ने तो नहीं देना था। तो वो एमएनए सब पार्लियामेंट्री लॉजेस में थे, वहां से उठ के उन्होंने बड़े आराम से जाके उनको वोट दे देना था। लेकिन उनको भी उनका आराम और सुकून, उनके गन पॉइंट से उनको रातों को पूरा परेशान किया हुआ था, उनकी सिक्योरिटी और सब कुछ। और उनको ऐसे लेके गए हैं जैसे वो पता नहीं कोई दहशतगर्द हैं, ऐसे असेंबली में लेके गए हैं। तो वो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं ना, उनको इतनी तो आजादी दें कि वो अपनी राय जो है वो इसका इजहार कर सकें हाउस के अंदर जाकर। और वो हाउस में मेंबर भी पूरे नहीं है, और वहां से बाहर से अपने जो मशीर बनाए हुए हैं, जो बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं, वो उन लोगों को अंदर बैठाया हुआ है, और वो लोग काउंट करके भी फिर भी इनके बंदे पूरे नहीं होते। तो ये तो आने वाले दिनों में ये बातें खुलेंगी, और दुनिया इसका दूसरा चेहरा भी देखेगी कि ये अपने इक्तदार का कितना भूखा है, और इसने इक्तदार के लिए क्या क्या किया है। सर अदनान भाई, आपकी सारी बातें बिल्कुल बेजा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मियां साहब के कारनामे और मियां साहब के प्रोजेक्ट जो उन्होंने मुल्क पाकिस्तान में लॉन्च किए थे, उनकी लंबी फहरिस्त है। अगर हम वो फहरिस्त पढ़ना शुरू करेंगे तो वाकई हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन 72 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब जब मियां नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को मौका मिला, उसी दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की है। आप उठा के देख लें, ये आपके गवाह हैं इस बात के कि मैं अपने 5 साल पिछले टेन्योर की बात करता हूं। मैं खुद उस वक्त मेंबर पंजाब असम्बली भी था। उस वक्त हमने 2013 के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया था कि हम कौम को बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाएंगे। और अल्लाह के फजलो करम से जब हमारी मुद्दत मुकम्मल हुई तो हम वो वायदे पाया तकमील तक पहुंचाए, और इनफ ओवर बिजली थी हमारे सिस्टम में। ये इनकी नालायकी है और इनकी बेवकूफियों की वजह से।
آج وہ بجلی بھی یہ پراپر طریقے سے سسٹم میں نہیں دے پا رہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر اس وقت یہ وعدہ کیا تھا اور انہوں نے پورا کیا. انہوں نے کراچی کا وعدہ کیا تھا کہ میں وہاں سے دہشت گردی ختم کروں گا، اور انہوں نے وہ وعدہ بھی پورا کیا. اگر انہوں نے کہا تھا کہ میں ایجوکیشن اور ہیلتھ سسٹم کو بہتر کروں گا، انہوں نے وہ بھی کیا. تو اس لیے یہ نام اور لسٹ پڑھنا شروع کریں گے ان کے کارناموں کی تو وہ ایک بے مثال ہے، اور لوگ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہی ہیز ڈن سم تھنگ فار دا کنٹری. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر باقی لوگوں نے کیا کیا، جن لوگوں کو موقع ملا اس ملک میں حکومت کرنے کا، تو ابھی پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے. وہ اپنے لوکل لیول پہ جس جگہ پہ بھی وہ ہے اس کو فیس کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ یار ہم تو جھوٹے دعووں پہ سن کے تنگ آ گئے ہیں. اب وہ مایوس ہو گئے ہیں. اسپیشلی ان کی یہ 2-3 جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں، ڈسکا کا الیکشن جو چوری کرنے کی کوشش کیا ہے انہوں نے، وہ اس میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو انڈورسمنٹ ملی ہے کہ واقعی یہ ووٹ چور ہوتا ہے، ہمارے ووٹ کو چوری کیا گیا ہے. اور بلکہ صرف ووٹ نہیں چوری کیا بلکہ پورا عملہ ہی چوری کر کے وہ لے گئے دھند میں، اور ساری رات ان کو بٹھائے رکھا اور صبح 7 بجے وہ واپس لے کے آئے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے چیف الیکشن کمشنر کا، جو انہوں نے دوبارہ ری پول کال کی ہے NA 75 میں، اور ہم بڑے پر امید ہیں. اور ڈسکا کی غیور عوام اسپیشلی وہ اتنے غم و غصے میں ہیں کہ وہ بس اب 18 تاریخ کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ اپنا غصہ نکال سکے اور اپنے غصے کا اظہار کر سکے شیر پہ مور لگا کے، تو میاں صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکیں. یہ عالم ایسا ڈسکے کے لوگوں کا، وہ بس 18 تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ضلع سیالکوٹ ہمیشہ مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا. انہوں نے جتنی بھی دھاندلی کی اس کے باوجود ہمارے جو NA 75 کے فارم 45 جو آفیشیل پریزائڈنگ رزلٹ دیتے ہیں پولنگ اسٹیشن سے ہمارے ایجنٹس کو، ہم ان کو بھی ابھی تک بھی کیلکولیٹ کریں تو ہم پھر بھی 1800 سے جیتے ہیں ان کی اتنی دھاندلی کے باوجود بھی. لیکن پھر بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو کہ یہ ایک سنگ میل ان کا فیصلہ ثابت ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے تاریخ رقم کرے گی کہ پاکستان میں دوبارہ کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا کسی کا ووٹ چوری کرنے کا. اور عوام کا حق ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان نے عوام کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا ووٹ کا رائے استعمال کر کے اپنے نمائندے ان کو الیکٹ کر سکیں جو ملک کی بقا کے لیے ان کے حلقے کے لیے آواز اٹھا سکیں. ایبسولوٹلی سر، ایبسولوٹلی، وائی ناٹ؟ کیوں ہم بیک اپ کریں ان بیانز کو؟ کیوں ان کا حق نہیں ہے؟ کیوں یہ شامل نہیں ہو سکتے؟ کیوں ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی؟ کیوں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے 99 کمپنی کہاں سے آئی ہیں؟ جب میاں نواز شریف دے سکتا ہے، احتساب کے کٹہرے میں جا کے پیش ہو سکتا ہے، زرداری صاحب پیش ہو سکتے ہیں، خواجہ آصف صاحب پیش ہو سکتے ہیں، آسن اقبال صاحب پیش ہو سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ بھی پاکستان کی شہری ہیں. جو بندہ بھی پاکستان کا شہری ہے یہ اس پہ لاگو ہے کہ وہ ہر صورت عدالتوں کا احترام کرے. اگر عدالتیں صرف نواز لیگ کے لیے بنی ہے تو یہ زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیب بنی ہے تو نیب کیا صرف مسلم لیگ نون کے لیے بنی ہے؟ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو وکٹمائز کرنا ہے اور ان کو ہراس کرنا ہے. تو آپ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ اس بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں. ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے بڑا بول نہیں بولتے، میاں نواز شریف کا ایک سپاہی بھی ایک شیر بھی پیچھے نہیں ہٹا اس بیانیے سے اور میاں نواز شریف سے. وہ آج بھی اسی جذبے سے، اسی محبت سے، اسی لگاؤ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا احتساب ہوگا. اگر یہ وقت یہ لوگ نہیں کریں گے، یہ حکومت کسی صورت بھی نہیں کر سکتی، ان کے پاؤں میں دم ہی نہیں ہے کہ یہ کریں. اب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے موقع دیا تو ہم ان کا احتساب کریں گے، ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے تاکہ یہ اپنا حساب دیں کہ یہ ان کے پاس کمپنیاں کیسے بنی ہیں. عدنان بھائی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ان کو نوکری اسی بات پہ رکھا گیا ہے کہ یہ نواز شریف کے علاوہ اور کوئی بات بھی نہیں کریں گے. ان کی آنکھوں پہ پٹی لگی ہوئی ہے، یہ بالکل کوئی اور بات نہیں کریں گے، اور بات کریں گے تو ان کی نوکری جاتی رہے گی. تو وہ اپنے بیچارے نوکری بچا رہے ہیں، وہ کیا کریں؟ اور کوئی بات نہیں ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو مشرف کیسے جا کے باہر بیٹھا اس کا کوئی نہیں پوچھ رہا، وہ کیوں نہیں واپس پاکستان آ رہا. تو اس لیے اگر نواز شریف صاحب گئے ہیں تو وہ عدالت کے اجازت سے گئے ہیں، عدالت نے بھیجا ہے. اور عدالت کو کس نے رپورٹ دی ہے؟ اسی کیپٹن کی گورنمنٹ نے رپورٹ دی ہے. انہوں نے تو باہر سے بھی ڈاکٹر بلوا لیے تھے، کراچی سے بھی منگوا لیے تھے کہ شاید میاں صاحب کو کچھ ایسا بات غلط بات ہے، لیکن کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے. اور انہوں نے جو لوکل ڈاکٹرز ہیں ان کو انڈورس کیا تھا کہ یہ واقعی جینوئن پرابلم ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے اس کا ٹریٹمنٹ ادھر اویلیبل نہیں ہے تو ان کو باہر شفٹ کیا جائے. تو وہ کون سا چوری چھپے بھاگے گئے ہیں؟ وہ ان کی عدالتوں کے اجازت نامے سے گئے ہیں اور خود انہوں نے بھیجا ہے.
اب کس بات کا رونا, کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ ساری بات وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ کے فضل و کرم سے سارے پاسپورٹ رینیو ہو جائیں گے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نہیں وہ سر، آئیں وہ گے تو ان اللہ کو کے پتہ فضل و بھی نہیں کرم سے, چلا. پاکستان آئیں گے اور آگے دوبارہ جی جی پاکستان. انشاءاللہ انشاءاللہ وہ تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا. میاں صاحب کا پاسپورٹ تو رینیو ہو چکا ہوا ہے, 20 غالباً 22 فروری کا جی جی ہو چکا ہوا ہے. ایبسولوٹلی ران بھائی, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ وزارت داخلہ کی بات ہے, یہ شیخ رشید جی صاحب کی بیان تھا کہ ہم نہیں ان کا پاسپورٹ رینیو کریں گے. تو کسی نے پوچھا ہے ان کو, اور ان کا پاسپورٹ بھی رینیو ہو گیا ہے. یہ ویسے بات کرتے رہتے ہیں, بس ٹھیک ہے, اپنی نوکری کر رہے ہیں, نوکری بچانے کے لیے لگے ہوتے ہیں صبح شام میڈیا پہ آ کے. اور میرے شیر زندہ باد, نواز شریف زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد, حمزہ شہباز زندہ باد, پاکستان پائندہ. جی سر اس ویڈیو سے ہم آپ سے 2 سوال کریں گے. پہلا سوال تو جناب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے دوبارہ ڈسکا کی بات کی اور اس حکومت کو دوبارہ آئینہ دکھانے کی بات کی, تو کیا آپ, پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ڈسکا میں دھند تو نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ سر, اب دھند کبھی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اب نہیں کرنے دیں گے. اب شیر جاگ چکے ہیں. ہمیں, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, بیسیکلی ہمارے قائدین نے ہمیں یہ تربیت ہی نہیں دی کہ ہم یہ گن کا کلچر اور بدتمیزی کا کلچر اور ووٹ چوری کا کلچر, یہ ہمیں تربیت نہیں ملی, نہ ہمیں گھر سے ملی ہے, نہ ہمیں پارٹی سے ملی ہے, قائدین کی طرف سے. یقین کریں, میں خود وہاں پہ تقریباً 20 پولنگ اسٹیشن وزٹ کیے تھے. میرے ساتھ دوست تھے, وہ مجھے پوچھ رہے تھے سر کو اسلحے کی ضرورت ہے, کوئی گن شن ساتھ رکھ لیں. میں کہ یار اسی جنگ لڑن چل رہے ہیں, اسی الیکشن لڑن چل رہے ہیں, تو سانو گناں دی کی ضرورت ہے؟ گنا اج تک اسی کدی رکھیا ہی نہیں. اسی تے سمپل الیکشن لڑنا ہے اور جا کے اپنے ووٹراں نو دیکھنا ہے کہ کس طرح ووٹ پاندے نے, تے لوگاں نو چکر لانا لاگے تاکہ لوگاں دی حوصلہ افزائی ہوے. لیکن سر اتنے سما ڈفرینٹ تھا. جب ہم گئے ہیں وہاں پہ ڈسکا سٹی میں مسلم لیگ نے ان کا گڑھ ہے, اور وہاں پہ انہوں نے اتنی وہ دہشت گردی پھیلائی ہوئی تھی. میرے سامنے ایس ایچ او کھڑے ہیں, ڈی ایس پی کھڑے ہیں, اور وہ پولیس کے اپنا موٹر بائک پہ لڑکے آ رہے ہیں سول کپڑوں میں, اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور فائرنگ کر رہے ہیں, اور کوئی ان کو پوچھ ہی نہیں رہا, اور سامنے فائرنگ کر رہے ہیں ہمارے. تو اس طرح کا کلچر میں نے پچھلے 30-40 سالہ دور میں, جب ہم بھی الیکشن لڑے ہیں, گورنمنٹ میں بھی رہ کے لڑے ہیں, گورنمنٹ کے خلاف بھی لڑے ہیں, لیکن کبھی ایسا کلچر ہم نے نہیں دیکھا, کبھی ایسی نہ تو کبھی ایسا ماحول دیکھا ہے لوگوں کو ہراس کرنا تاکہ لوگ گھروں میں واپس چلے جائیں, گھروں سے نکلے نہ, ووٹ نہ کاسٹ کر سکیں. میں ایک کیا 20 پولنگ اسٹیشن کی میرے پاس مثالیں ہیں, آپ نے ٹی وی پہ ویڈیو کلپس بھی دیکھے ہوں گے میرے بھی اور ویسے بھی, کہ ہم نے زور سے دھکے سے دروازے کھلوائے ہیں پولیس والوں سے کہ یار ان لوگوں کا کیا قصور ہے, ان کا حق مت چھینو ان سے, ان کو ووٹ تو کاسٹ کرنے دو. تو وہ کاسٹ ہی نہیں کرنے دے رہے تھے ووٹ ان کو پولیس والے. کیوں کاسٹ کرنے دے رہے؟ کیونکہ اندر تو ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ اندر بیٹھ کے مورے لگا رہے تھے, اور ان کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آپ اندر باتیں ان کو. تو عمران خان ادھر کیا کرے گا جب اس نے پوری ٹیم جو سلیکٹ کی ہے وہ سب کے سب چور ہیں, کوئی آٹا چور ہے, کوئی چینی چور ہے, کوئی پیٹرول چور ہے, کوئی کسی میڈیسن کا چور ہے. تو سارے چور ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنی جیبیں بھر رہے ہیں, کیونکہ وہ پرائم منسٹر کے پاس تو جیب ہی نہیں ہے, وہ جیب ساری لوگوں کی یوز کرتا ہے, تو وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں تاکہ آنے والے وقتوں میں پرائم منسٹر کو ضرورت پڑے گی تو چلے وہ ہماری جیبیں ان کے پاس اویلیبل ہوں گی. تو انشاءاللہ ڈسکا کی غیور عوام جو ہے نا سر, وہ بڑے غم و غصہ میں ہے. وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بس انتظار کر رہے ہیں کہ کب 18 مارچ آئے, اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کا بدلہ لیں گے, اور اب وہ دھند بھی نہیں پڑے گی, اور نہ اب ہم ان کو کچھ ایسا کچھ کرنے دیں گے, کیونکہ یہ نواز شریف کے شعر ہیں. شرافت ضرور ہے ان کے اندر, لیکن شریف آدمی کی جب غیرت کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو پھر شریف آدمی نالوں بھی برا کوئی نہیں ہوتا. جی بالکل. وہ خان صاحب کی تو جیب میرے حال اس لیے نہیں ہے, خان صاحب ڈرتے ہیں کیونکہ لوگوں سے چھیننا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں مجھ سے بھی کچھ چھین کے لے جائے گا. خان صاحب جو ہے وہ اے ٹی ایم استعمال کرتے ہیں بس. ایسے ہی ہے وہ اے ٹی ایم ہے خان صاحب کی, اسی لیے ان کو کچھ نہیں پوچھ رہا, نہ آپ کو نیب ان کو نوٹس دے رہی ہے, نیب پوچھ رہی ہے, نیب کو بھی منع کیا ہوا ہے, اور سارے کے سارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جی 24 گھنٹے ان کے پاس ہوتے ہیں. جی سر, میرا اسی ویڈیو سے متعلق ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے میاں محمد نواز شریف زندہ باد کا نعرہ لگایا, اس کے بعد میاں شہباز شریف زندہ باد, پھر حمزہ شہباز شریف زندہ باد. تو بظاہر دیکھنے والوں کے لیے یا جو عقل کے اندھے لوگ ہیں ان کے لیے ایگزامپل یہ بہت اچھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نون سے شین نکل رہی ہے. تو آپ یہ جو حکومت کی یہ جو پراپوگنڈا ہوتا ہے اس کو کس پیرائے میں لیتے ہیں اس کو؟
अदनान भाई, ये पिछले 30 साल से जद्दोजहद लोगों की, एस्टेब्लिशमेंट की और सोशल मीडिया की और प्रिंट मीडिया की ये कोशिशें चल रही हैं कि इन दोनों भाइयों के दरमियान कोई ऐसा इख्तलाफात हो जाए, शीन बन जाए, मीम बन जाए, एच बन जाए, हमजा बन जाए, लेकिन कुछ भी नहीं बना और ना आगे बनेगा। इंशाअल्लाह ताला ये नून है और नून रहेगी। वो जिसका नाम मियां शहबाज शरीफ है, वो एक वफादार भाई है, उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है मोहब्बत अपने भाई के लिए। उसने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को रिफ्यूज कर दिया कि मुझे ऐसी प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए जिससे मेरा भाई मुझसे जुदा हो जाए, मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए, मैं उसके साथ एज वर्कर काम करना चाहता हूं। और वो एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है और उसने डिलीवर किया है पंजाब में, पंजाब को एक मिसाली सूबा बना के दिया है। अब इन्होंने क्या किया है कि उनको तोड़ने के चक्कर में वो पीरनी साहबा ने जो हुक्म जारी कर दिया और वजीर आला बना दिया, और वो वजीर आला शहबाज शरीफ का क्या मुकाबला करेगा? वो जाके लोगों से तारफ करवाता है कि मैं शहबाज शरीफ की जगह लगा जे, तो उन्हें फिर अगे काम की करना जो तारफ कराने वास्ते भी शहबाज शरीफ का नाम लेना पैंदा है। तो इस वास्ते मैं समझता हूँ कि ये ऐसी कोई बात नहीं है सर। ये हम तो सुबह शाम देखते हैं उन दोनों घरों में अल्लाह ताला ऐसे ही मोहब्बत प्यार रखे, इत्तेफाक रखे। यकीनन इत्तेफाक में बहुत बड़ी बरकत है। लोग जो हसदीन होते हैं वो कोशिश करते हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि यही सबसे बड़ी इनकी नाकामी होगी कि ये लोग दोनों जो ना दो डिफरेंट डायरेक्शन पे चल पड़ेंगे, तो यकीनन फिर कोई भी कामयाब नहीं होता। हर घर की बात है सर, ये किसी घर में चले जाएं इंडिविजुअली, वो तो चलो एक पॉलिटिकल फिगर्स हैं, फैमिलीज हैं, तो ये आम घर में भी अगर उसने सलूक होगा, मोहब्बत होगी, इत्तराम होगा, इज्जत होगी, तो वो घर तरक्की करते हैं, वो कामयाब भी होते हैं और अपनी मंजिलें भी तय करते हैं। तो हसद करने वाले हसद करते रह जाते हैं। तो इसलिए मैं कुछ नहीं देख रहा सर, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उनमें बड़ी मोहब्बत है। और वो बल्कि आज हम अभी मीटिंग से उठ के आए हैं, हमजा साहब ने मीटिंग चेयर किया है आज। उन्होंने कहा है जी मरियम बीबी ने बहुत मेहनत की है ज़मीनी इलेक्शन में आगे पीछे भी, तो अब थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करें कि क्या हो रहा है। हमने इलेक्शन हर दो सूरत, ये डस्का की अवाम का इलेक्शन है, ये नवाज शरीफ का इलेक्शन है, हमने ये ऑलरेडी जीता हुआ हमारा इलेक्शन है। अब हम इनको किसी सूरत चोरी नहीं करने देंगे अपना वोट, तो इसको पैरा देंगे और डट के पैरा देंगे इंशाल्लाह ताला।